السلام علیکم 7th کلاس بیٹا ہم اسلامیات لازمی میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادہ طرز زندگی اور قناعت کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ اس کے شارٹ کوسچن ہم نے کر لیے تھے۔ آج ہم اس کے 2 لانگ کوسچن کریں گے۔ یہ لیسن شروع ہو رہا ہے پیج نمبر 59 پہ اور ختم ہو رہا ہے پیج نمبر 62 پہ۔ تو آئیے اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ کوسچن نمبر 1، سادگی کی اہمیت و فضیلت پر نوٹ لکھیں۔ تو آئیے پہلے دیکھتے ہیں سادگی کا معنی مفہوم۔ بناوٹ، تکلف اور دکھاوے سے بچنا سادگی ہے۔ مال و دولت کو بے جا اڑانا، مال کی نمائش کرنا اور غیر ضروری جگہوں پر خرچ کرنا سادگی کے خلاف ہے۔ قرآن و سنت میں سادگی کی اہمیت و فضیلت۔ سادگی کا تعلق پوری زندگی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی یہ نشانی بتائی ہے، وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ پھر دیکھیں، وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ یہ ہے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 67۔ اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ترجمہ، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں۔ ان کا خرچ ان دونوں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہ تو فضول خرچ کو پسند کرتے ہیں اور نہ ہی کنجوس کو پسند کرتے ہیں۔ بے جا خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور اپنی ضروریات کو نظر انداز کرتے ہوئے مال و دولت جمع کرنا بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اپنے پاس موجود نعمتوں کو ضائع کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک وہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی فضول خرچی میں جو بے جا خرچ کرتے ہیں، بغیر وجہ کے فضول خرچی کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ یہ ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 31 کا ترجمہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث نمبر 22,105، غیر ضروری ناز و نعمت سے بچو، یعنی جس چیز کی ضرورت نہیں ہے اس کو اپنے پاس ایکسٹرا رکھنا اور جمع کرنا اسلام میں ناپسند ہے۔ یعنی وہ چیز جو آپ کو نہیں چاہیے لیکن صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ اپنے پاس ایکسٹرا چیز رکھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اسی طرح سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4161 میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ان البزازۃ من الایمان، بے شک سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ کوسچن نمبر 2 ہے، سیرت طیبہ اور مشاہیر اسلام کی زندگی کی مثالیں تحریر کریں۔ ان کی زندگی سے سادگی کی مثالیں تحریر کریں۔ تو آنسر ہے سیرت طیبہ اور سادگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سادگی کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادہ خوراک استعمال کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر چھنے آٹے کی روٹی کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر کھجوروں اور دودھ پر گزارا کر لیتے تھے۔ گھر میں اگر گوشت پکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں زیادہ شوربہ کرنے کا کہتے اور شوربے میں روٹی بھگو کر کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس اور بستر بھی بہت سادہ ہوتا تھا۔ رہائش میں سادگی یہ ہے کہ انسان بڑے بڑے محلات کے بجائے ایسے گھر میں زندگی بسر کرے جس میں ضروری رہائش کا انتظام ہو، یعنی بہت زیادہ آسائشیں نہ ہوں، بہت زیادہ ناز و نام نہ ہو، ضرورت کی چیزوں کے ساتھ رہائش کا انتظام کرنا سادگی میں آتا ہے۔
وہ تھا سیرت طیبہ میں سادگی کی مثالیں، اور اب دیکھتے ہیں مشاہیر اسلام کی سادگی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے۔ جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لباس پر کئی پیوند لگے ہوئے تھے۔ سواری کے لیے ایک ہی اونٹ تھا جس پر آپ اور آپ کا غلام باری باری سوار ہو رہے تھے۔ یہ ایسے وقت میں آپ کی حالت تھی جب آپ کے نام سے اس وقت کی طاقتیں فارس اور روم بھی تھر تھراتی تھیں۔ اسی عالم میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، ہم وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے عزت بخشی ہے۔ سادگی اور قناعت پسندی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خاص خوبی تھی۔ فقر و فاقہ کی زندگی گزارنے کے باوجود جو کچھ ان کے ہاتھ آتا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ محنت و مزدوری کا بڑا حصہ غریبوں، محتاجوں، بیواؤں اور یتیموں کے لیے خرچ کر دیتے تھے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود بھوکے رہ کر بھی دوسروں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عقد نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ آپ کی گھریلو زندگی بہت سادہ تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھرپور ساتھ دیا۔ گھر میں عام طور پر فاقہ ہی ہوتا، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کبھی بھی اس کی شکایت نہیں کی۔ گھر کا کام کاج بھی خود ہی انجام دیتی تھیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ کسی مجمع میں تشریف لے گئے۔ وہاں بیٹھے ہوئے لوگ احتراماً کھڑے ہو گئے، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے ناپسند فرمایا اور ارشاد فرمایا، ایسا مت کرو، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے واسطے کھڑے ہوا کریں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یونس بن میسرہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دمشق کے بازاروں میں دیکھا۔ آپ کے بدن پر پیوند لگی ہوئی قمیض تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے حالات جاننے کے لیے دمشق کے بازاروں میں چکر لگایا کرتے تھے۔ جب کوئی قوم سادگی چھوڑ دیتی ہے اور فضول خرچی کی عادت بنا لیتی ہے تو وہ اخلاقی برائیوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو بچوں، یہ تھا ہمارا ٹاپک، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی اور سادہ طرز زندگی اور قناعت۔ اب ہم نیکسٹ میں پڑھیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز گفتگو۔ اللہ حافظ۔